اچھا پھر؟ کمال رائے اس کی بات بڑی دلچسپی اور توجہ سے سن رہا تھا۔ رولی نے ناشتہ کرنے کے فوراً بعد کمال رائے سے ملنے کی خواہش کی تھی۔ وہ جلد از جلد سانپ والا واقعہ کمال رائے کے گوش گزار کر دینا چاہتا تھا۔ اب وہ بیٹھا اسے سنا رہا تھا۔ بس مالک پھر ایک اور عجیب بات ہوئی۔ مالک آپ اس بات کو مذاق مت سمجھیے گا۔ وہ کیا؟ کمال رائے نے پوچھا۔ مالک مجھے ایسا معلوم ہوا وہ سانپ بولا ہے۔ بولا ہے؟ کمال رائے نے حیرت سے دہرایا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں مالک، میں نے محسوس کیا جیسے اس نے کہا ہو کہ تم نے ہماری آرزو کی جان بچائی، اسے یہاں باحفاظت لے آئے، ہم تمہارے شکر گزار ہیں۔ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ مالک میں کیا جواب دیتا؟ ایسی عجیب و غریب صورتحال نے تو میری سٹی گم کر دی۔ بیڈ پر جھومتا سانپ اور وہ بھی بولتا ہوا، مجھ پر تو سخت طاری تھا۔ بس مالک پھر وہ چند لمحے اور میرے سامنے رہا، اس کے بعد بیڈ سے پھسل کر نیچے چلا گیا۔ میں نے اسے پردے کی طرف جاتے دیکھا، پھر کچھ دیر کے بعد جب میں ہمت کر کے اٹھا اور میں نے کمرے میں ادھر ادھر تلاش کیا تو مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ البتہ کمرے میں بہت اچھی خوشبو ضرور پھیلی ہوئی تھی۔ بڑی حیرت میں ڈالنے والی بات ہے، کمال رائے نے کہا۔ وہ سارا معاملہ فوراً سمجھ تو گیا، لیکن رولی کے سامنے اس کے متعلق کیا بات کرتا، لہٰذا اس نے غیر یقینی انداز اختیار کر کے سانپ والے قصے کو یہیں ختم کر دیا اور پھر اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ کوئی 10 بجے کے قریب ایک سیکیورٹی گارڈ ٹرنک روم میں داخل ہوا۔ اس نے ایک موٹا لفافہ کمال رائے کے سامنے رکھا اور بولا، سر پیسے چیک کر لیجئے۔ کمال رائے نے لفافہ اٹھا کر اس کے اندر جھانکا۔ لفافے میں اسے 5 گڈیاں نظر آئیں اور یہ گڈیاں ہزار ہزار کے نوٹوں کی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا۔ سیکیورٹی گارڈ کے جانے کے بعد کمال رائے نے رولی کو مسکرا کر دیکھا اور بولا، رات کو تم جانا چاہ رہے تھے لیکن میں نے تمہیں روک لیا تھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں رخصت کر دوں، لیکن جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ تم میری ایک چھوٹی سی بات مان لو۔ آپ حکم کریں مالک، وہ بڑی فرما برداری سے بولا۔ اس لفافے میں 5 لاکھ روپے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم اس لفافے کو اپنی پینٹ کی جیب میں رکھ لو، کمال رائے نے کہا۔ کمال رائے کی یہ چھوٹی سی بات سن کر رولی کا چہرہ محبت کے جذبات سے تمتما اٹھا اور وہ بڑی عقیدت سے اٹھا اور میز کی طرف گھوم کر کمال رائے کی طرف آیا، جبکہ نوٹوں سے بھرا لفافہ میز پر رکھا ہوا تھا۔ اس نے اس لفافے پر نظر ڈالنا بھی پسند نہ کیا۔ وہ ایک دم جھکا، اس نے کمال رائے کے پیروں کو چھوا۔ رولی یہ کیا کر رہے ہو؟ کمال رائے نے اپنے پیر ایک دم پیچھے کھینچ لیے۔ جب وہ اٹھا تو اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ وہ گلگیر آواز میں بولا، مالک میں ایک انتہائی گھٹیا اور منحوس آدمی ہوں، میری زندگی میں گناہ ہی گناہ ہے، میں نے بے شمار لوگوں کو دکھ پہنچایا۔ مالک اب اگر مجھ سے ایک نیکی سرزد ہو گئی ہے تو اسے رائگاں نہ کریں، کیا پتا مالک اس ایک نیکی کے بدلے میری بخشش ہو جائے۔ مالک یہ لفافہ میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا، کسی قیمت پر اپنی جیب میں نہیں رکھوں گا۔ آپ نے مجھے اتنا مان دیا، اتنی عزت اپنے برابر بٹھایا، مالک اس سلوک کو میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ کمال رائے ششوپن میں پڑ گیا، کیا کرے کیا کہے۔ رولی یہ روپے قبول کر لے۔ اسی وقت آرزو ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ اچھا آپ لوگ یہاں ہیں، وہ کمال رائے کو دیکھتی ہوئی بولی۔ پھر اس نے رولی کو عجیب انداز میں کھڑے دیکھا تو اسے مخاطب ہوئی، ارے آپ کھڑے کیوں ہیں، بیٹھیے نا۔ جی بی بی۔ رولی فوراً صوفے پر دراز ہو گیا۔ بھائی آرزو تم ہی انہیں سمجھاؤ۔ کیا وہ بابا؟ بیٹا اس لفافے میں تھوڑے سے پیسے میں چاہتا ہوں یہ رکھ لیں، لیکن یہ مان نہیں رہے۔ کمال رائے نے شکوہ کیا۔ ارے کیوں؟ آرزو نے جلدی سے اٹھ کر لفافہ اٹھایا، اس میں جھانک کر رقم کا اندازہ لگایا، پھر وہ رولی کی طرف بڑی اور بڑے احترام سے بولی، کیوں انکل آخر کیا بات ہے؟ یہ تو بہت تھوڑے سے پیسے ہیں، میں جانتی ہوں کہ اب آپ راجہ وقار کے علاقے میں نہیں رہ سکیں گے، آپ کو کوئی نئی جگہ ڈھونڈنی ہوگی، آپ کو پیسے کی ضرورت ہوگی، یہ پیسے آپ رکھ لیں، آپ کے کام آئیں گے۔ نہیں بی بی مجھے شرمندہ نہ کریں۔ اچھا یوں کریں ان پیسوں کو بطور قرض رکھ لیں، جب کبھی آپ کے پاس فالتو پیسے ہوں تو آ کر مجھے دے جائیے گا، میں لے لوں گی، ٹھیک ہے؟ انکل اب تو انکار نہ کریں۔ رولی کے لیے اب کوئی فرار کا راستہ نہ تھا، اس چھوٹی سی لڑکی نے اسے انکل کہہ کر ایک لمحے میں اپنا بنا لیا تھا، پھر وہ رقم بھی بطور قرض دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے بی بی میں لے لیتا ہوں، وہ تو زندگی کا بہرحال کوئی بھروسہ نہیں، اگر میں مر جاؤں تو یہ قرض مجھے معاف کر دیجیے گا۔ یہ کہہ کر اس نے لفافہ اٹھا لیا۔ انکل یہ قرض میں نے ابھی معاف کیا، میرے بابا نے معاف کیا۔ کیوں بابا؟ ہاں بیٹا بالکل، کمال رائے نے خوش دلی سے کہا۔ اللہ نے چاہا تو یہ قرض میں ضرور لوٹاؤں گا، رولی نے بڑے یقین سے کہا، جانے کیا سوچ کر۔ بابا میں یہ پوچھنے آئی تھی کہ مہر النساء کو اس سلسلے میں کیا بتاؤں؟ ابھی تم اسے کچھ مت بتاؤ، میں سوچتا ہوں کہ ابھی کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بابا، یہ کہہ کر آرزو ڈرائنگ روم سے جانے لگی۔ اچھا بی بی میں کچھ دیر کے بعد چلا جاؤں گا، اللہ حافظ۔ ابھی نہیں انکل، دوپہر کا کھانا کھا کر جائیے گا، آرزو نے کہا اور اس کا جواب سنے بغیر ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ کمال رائے نے مسکرا کر رولی کو دیکھا اور بولا، بھائی ہم سے تو اچھی ہماری بیٹی رہی، بہت اچھی بی بی ہیں، اللہ ان کی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ رولی نے دل سے دعا دی، پھر اچانک اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ مالک یہ دنیا بندے کو اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کیوں نہیں دیتی؟ کمال رائے اس کی بات سمجھ نہ پایا۔ مالک آپ کو میرا بھائی یاد ہے ہولی؟ ہاں بہت اچھی طرح۔ مالک کیا آپ جانتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ہاں ہولی کے بارے میں تو میں نے پوچھا ہی نہیں، وہ کہاں ہے؟ مالک وہ مر گیا۔
رولی کا چہرہ ایک دم بدل گیا، جیسے کسی نے اس کے چہرے پر انگارے پھینک دیے ہوں۔ ارے یہ کب ہوا؟ کمال رائے نے دکھ سے پوچھا۔ مالک، یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم نے روشن گوٹ چھوڑا تھا۔ آپ نے ہمیں اتنے پیسے دے دیے تھے کہ کھانے کمانے کی کوئی فکر نہ تھی۔ روشن گوٹ چھوڑنے کے بعد پتہ نہیں میرے دل کو کیا ہوا، اس جرائم کی زندگی سے نفرت سی ہو گئی۔ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کے دل کو ٹٹولا تو وہاں بھی ایسے ہی جذبات پائے۔ رقم ہمارے پاس کافی تھی، ہم دونوں نے اپنے علاقے میں جا کے ایک چھوٹا سا جنرل اسٹور کھول لیا اور ہم دونوں پوری نیک نیتی سے کام کرنے لگے۔ اللہ نے اس کام میں برکت دی، ہمارا جنرل اسٹور خوب چل پڑا۔ مالک، میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، جتنے دنوں میں نے جنرل اسٹور چلایا، حلال کی روزی کھائی، اس روزی کا مزہ اور سکون ہی کچھ اور تھا۔ ایسا مزہ اور سکون میں نے زندگی میں کبھی نہ پایا تھا، لیکن تقدیر کو میرا یہ سکون پسند نہ آیا۔ میرے برے اعمال جو مجھے رہ رہ کر یاد آتے تھے ایک دن مجسم ہو گئے۔ ہاں مالک، میرے برے اعمال ایک نئے تھانے دار کی صورت میں میرے جنرل اسٹور پر آ کھڑے ہوئے۔ اس دن میں دکان پر موجود نہیں تھا، شہر سے دکان کے لیے مال لینے گیا ہوا تھا۔ اس نے ڈنڈے سے شوکیس کا شیشہ بجایا، اتنے زور سے بجایا کہ شیشہ چٹک گیا۔ اس نے دکان پر موجود ہولی سے کہا، اوئے یہ تم لوگ کیا ترازو بانٹ لیے بیٹھے ہو؟ کام کرو کام، ان دو پیسوں کی چیزیں بیچنے میں کیا رکھا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور وہ رولی کہاں ہے؟ آج شام کو تم دونوں تھانے کا چکر لگاؤ، میری بات سمجھ گئے ہو نا؟ وہ بیچارہ ہولی کیا جواب دیتا، ڈنڈا مار کر تھانے دار صاحب نے شوکیس کا شیشہ پہلے ہی توڑ دیا تھا۔ اس کے لیے سر توڑنا کون سا مشکل تھا۔ اس نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں جب شہر سے واپس آیا، میں نے ہولی کو منہ لٹکایا اور شوکیس کا شیشہ ٹوٹا ہوا دیکھا تو فوراً ٹھٹک گیا۔ میں نے سوچا، لے بھائی رولی، جس کام سے تم بچ رہے تھے آج وہ کام ہو گیا۔ یہ شیشہ کس نے توڑا؟ کیا کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ رولی، وہ نیا تھانے دار آج خود دکان پر آیا تھا اور ہم دونوں کو تھانے بلایا ہے۔ اسے کیا پریشانی ہے؟ وہ کہتا ہے ترازو باٹ چھوڑو اور کام کرو کام۔ اس نے تھانے دار کی پریشانی بتائی۔ اچھا، میں شام کو اس سے جا کر ملوں گا، تم پریشان مت ہو، میں نے اپنے بھائی کو تسلی دی۔ شام کو میں اکیلا ہی تھانے پہنچ گیا۔ اس تھانے دار کو دیکھ کر میری سیٹی گم ہو گئی۔ وہ مجھے اور میں سے اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ روشن گوٹ کے علاقے میں کبھی تعینات رہ چکا تھا اور اب مختلف علاقوں میں ہوتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا۔ اس نے خلاف توقع مجھے بڑی عزت سے بٹھایا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور بڑی عاجزی سے کہا، سرکار، ہم لوگ بڑی مشکل سے راہ راست پر آئے ہیں، اب ہمیں سیدھے راستے سے نہ ہٹانا۔ میری بات سن کر اس تھانے دار نے، جس کا نام عمر دراز تھا، ایک زوردار قہقہا لگایا۔ پھر اس نے ڈنڈے سے میرے دونوں ہاتھوں کو الگ کیا اور بولا، اوئے تو نے بڑی مزیدار بات کی ہے۔ ہنس ہنس کے میرے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ اوئے 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی؟ نہ رولی نہ، میں کہتا ہوں تم لوگ سیدھے راستے بھٹک گئے ہو، اب اصل راستے پر آ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ پھر ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ سرکار کیا چاہتے ہو؟ واردات، اس نے ایک لفظ میں اپنا مقصد بیان کر دیا، لیکن یہ لفظ کسی گولی سے کم نہیں تھا۔ کیسی واردات؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ اوپر سے 10 لاکھ کی ڈیمانڈ آئی ہے، میں پریشان ہوں۔ اس نے بات شروع کی۔ یہ ڈیمانڈ کس طرح پوری ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ کوئی 25 لاکھ کی آسامی اٹھا کر، اس نے جواب دیا۔ اوہو، اب یہ ساری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں علاقے کے کسی زمیندار کو اغوا کروں، اسے 25 لاکھ روپے وصول کروں اور اسے تھانے پہنچاؤں۔ اس طرح کے کام میں نے بہت کیے تھے، میری پوری زندگی جرائم سے پر تھی۔ یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، لیکن نہ جانے مجھے کیا ہوا، کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ میں نے بڑے بھرپور انداز اور بڑے مستحکم لہجے میں کہہ دیا، سرکار یہ کام میں نے چھوڑ دیا ہے۔ تھانے دار کو مجھ سے اس جواب کی توقع نہ تھی۔ اس پر جیسے بجلی سی گری، اس کا چہرہ ایک دم بجھ گیا۔ اس نے مجھ سے ایک لفظ نہ کہا، کسی قسم کے غصے کا اظہار نہ کیا، بس اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور ڈنڈے سے مجھے جانے کا اشارہ کیا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اٹھا اور تھانے سے باہر نکل گیا۔ تھانے دار عمر دراز کے اس انداز نے میرے اندر ہلچل مچا دی تھی۔ میرے اندر سے بار بار آواز آ رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے۔ اور مالک، ابھی 4 دن بھی نہ گزرے تھے کہ عمر دراز نے میرے جنرل اسٹور پر چھاپا مارا۔ میرے جنرل اسٹور میں کوئی قابل اعتراض چیز نہ تھی، اس کے باوجود ہم دونوں بھائیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہم پر الزام لگایا گیا کہ ہم جنرل اسٹور کی آڑ میں شراب کا کاروبار کرتے۔ اس سلسلے میں جھوٹی شہادتیں بھی اکٹھی کر لی گئیں۔ ہمارا جنرل اسٹور بند ہو گیا اور ہم دونوں کو حوالات میں ڈال دیا گیا، لیکن حکمت عملی یہ اختیار کی گئی کہ ہم دونوں کو الگ الگ لاک اپ میں رکھا گیا۔ 2-3 دن کے بعد میں نے دیکھا تو سپاہی ہولی کو ہتھ کڑی ڈالے باہر لے جاتے ہیں۔ وہ میرے سامنے سے گزرے تو میں بھاگ کر سلاخوں تک آیا اور چیخ کر بولا، میرے بھائی کو کہاں لے جا رہے ہو؟ میری اس بات پر کسی نے جواب نہ دیا۔ میں نے بھائی کا چہرہ دیکھا، اس نے میری آواز پر مڑ کر دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی تھی۔ وہ چہرہ میری نظروں میں آج بھی سمایا ہوا ہے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن سپاہی نے اسے آگے دھکیل دیا۔ یہ میرے بھائی کا آخری دیدار تھا، پھر میں اس کو کبھی نہ دیکھ سکا۔ 7 دن مجھے حوالات میں رکھ کر 8ویں دن اچانک حوالات کا دروازہ کھول دیا گیا اور عمر دراز پر نفس نفیس اندر آیا، بولا،
جاؤ رولی، تم آزاد ہو، لیکن یاد رکھنا تم نے واپس میرے پاس ہی آنا ہے۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، سر جھکا کر حوالہ سے باہر آ گیا۔ تھانے سے باہر نکلا تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز تھی۔ میری چھٹی اس بتا رہی تھی کہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ عمر دراز نے اگر مجھ پر حوالات کا دروازہ کھول دیا تو اس کے پیچھے کوئی راز ضرور ہے۔ پھر مالک، جب میں اپنے علاقے میں پہنچا تو آہستہ آہستہ مجھے سب معلوم ہو گیا۔ میرے گھر پر تالا پڑا ہوا تھا۔ اس گھر کی چابی پڑوسی کے پاس تھی۔ اسے چابی لے کر گھر کھولا، گھر کا دروازہ کیا کھولا، گویا دکھ کا دروازہ کھل گیا۔ گھر بھائیں بھائیں کر رہا تھا، اس لیے نہیں کہ اس کے مکین غائب تھے۔ گھر میں تھا ہی کون؟ ایک میں تھا اور ایک میرا بھائی۔ گھر اس لیے بھائیں بھائیں نہیں کر رہا تھا کہ وہاں ہولی نہ تھا، وہاں کچھ نہ تھا، پورے گھر میں جھاڑو پھری ہوئی تھی۔ ہماری حلال کی کمائی سے خریدا گیا گھر کا تمام تر سامان غائب ہو گیا تھا۔ میں وہیں دھم سے زمین پر بیٹھ گیا۔ تب لوگ آتے گئے اور مجھے بتاتے گئے۔ پھر کسی نے میرے سامنے ایک اخبار رکھ دیا۔ مالک، اس اخبار میں میرے ہولی کی تصویر چھپی ہوئی تھی۔ وہ اس کی لاش کی تصویر تھی، خون میں لت پت۔ اسے پولیس مقابلے میں مار دیا گیا تھا اور اسے ایک مشہور ڈاکو دادل ظاہر کیا گیا تھا۔ دادل کی گرفتاری پر حکومت نے 50 لاکھ روپے کا انعام رکھا ہوا تھا۔ اپنے بھائی ہولی کی تصویر دیکھ کر میرے دل میں آگ بھڑک اٹھی۔ مالک، ہولی سے مجھے بہت محبت تھی، اس کے سوا میرا کوئی نہ تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ مالک، میں آنسو نام کی کسی چیز سے واقف نہ تھا۔ جب میرے آنسو آنکھوں سے نکل کر گالوں پر بہے تب مجھے معلوم ہوا کہ آنسو کیا ہوتے ہیں، یہ کیوں آنکھوں میں آتے ہیں۔ میں نے تو زندگی بھر لوگوں کو رلانے کا ہی کام کیا تھا، جانے کتنی زندگیاں برباد کی تھی، جانے کتنے گھر لوٹے تھے۔ آج اپنے آگے آئی تو دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ بس مالک، قصہ مختصر، میں نے اسی دن بیٹھے بیٹھے زمین چھو کر قسم کھائی کہ اب عمر دراز کی عمر تباہ کر کے رہوں گا۔ اس نے میرے بھائی کو جعلی مقابلے میں جعلی نام سے مارا ہے، میں بھی اس کی لاش کو بے نام و نشان کر دوں گا۔ مالک، آپ جانتے ہیں کہ ایسے کاموں کے لیے ایک مضبوط پناہ گاہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ واردات کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا واردات کر کے چھپنا۔ پھر میں نے راجہ وقار کی صورت میں جلد ہی پناہ تلاش کر لی۔ اسے بھی اتفاق سمجھے۔ جب میں نے راجہ وقار سے اپنا مدعا بیان کیا تو وہ سوچ میں پڑنے کی بجائے خوش ہو گیا، کیونکہ عمر دراز نے اسے بھی کسی معاملے میں ستایا ہوا تھا۔ میں موقع کی تلاش میں رہا اور ایک رات جب وہ اس بازار سے نشے میں دھت اپنے گھر جا رہا تھا تو میں نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اس کی گاڑی پر حملہ کر دیا۔ میں نے اسے رسیوں سے باندھ دیا اور جنگل لے گیا۔ وہ بہت زیادہ چڑھائے ہوئے تھا، اسے اپنا کچھ ہوش نہ تھا، لیکن جب اس نے موت کو سامنے دیکھا تو سارا نشہ حیران ہو گیا۔ اس طرح مالک، میں نے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لے لیا، اس کی لاش کو بے نام و نشان کر دیا۔ اس کی لاش آج تک کسی کو نہ مل سکی، اور ملتی بھی کس طرح۔ میں نے اسے ٹوٹوں کی صورت میں مختلف جگہوں پر دفنا دیا۔ اس کے بعد پھر میرے وہی روز و شب ہو گئے۔ میں راجہ وقار کا غلام ہو گیا، اندھیروں میں گم ہو گیا۔ مالک، میرا تجربہ ہے کہ جب گھور اندھیرا چھا جائے تو کہیں نہ کہیں سے روشنی کی کرن ضرور چمکتی ہے۔ ایک مرتبہ وہ کرن آپ کی صورت میں چمکی تھی۔ مالک، میرا خیال ہے کہ اپنا کیا اپنے آگے ضرور آتا ہے۔ مالک، برائی کی طرح اچھائی بھی اسی طرح سامنے آتی ہے۔ زندگی میں کیا ہوا کوئی اچھا عمل کبھی نہ کبھی فائدہ ضرور پہنچاتا ہے۔ اتنا کہہ کر رولی چپ ہو گیا۔ کمال رائے اس کی کہانی سن کر سوچنے لگا، انسان بھی کیا عجیب چیز ہے، اسے پلٹتے دیر نہیں لگتی۔ ایک جرائم پیشہ شخص کے دل میں کب روشنی آ جائے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اور ایک اچھے انسان کے درمیان میں کب اندھیرا چھا جائے کوئی نہیں جان سکتا۔ شاید اس لیے کہتے ہیں نیکی اور بدی کے درمیان محض ایک لمحے کا فاصلہ ہوتا ہے۔ دونوں اپنی سوچوں میں گم خاموش بیٹھے رہے۔ پھر کمال رائے نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، رولی، تمہیں اگر پناہ کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ آپ نے مالک مجھے اتنی بڑی رقم دے دی، یہ میرے لیے بہت بڑی پناہ ہے۔ رولی نے بڑے ممنون لہجے میں کہا، پھر مالک، میں چاہتا بھی نہیں کہ میرے معاملے میں آپ کسی بھی طرح ملوث ہوں۔ آپ راجہ وقار کو نہیں جانتے، وہ اپنے باپ راجہ سلیم سے 4 قدم آگے ہے۔ راجہ سلیم اگر کسی کے ساتھ دشمنی کرتا تھا تو اس کے کچھ اصول تھے، یہ شخص تو کسی اصول کا پابند نہیں، اسے وقار سے زیادہ پیسہ چاہیے، پیسے کے حصول کے لیے وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے۔ مالک، میں اب زندگی کے آخری مرحلے میں ہوں، میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں۔ جیسے ہی راجہ وقار کو معلوم ہوگا کہ میں نے بی بی کو بحفاظت آپ کے حوالے کر دیا ہے، اسی وقت میرے نام کی گولی چل جائے گی۔ اس گولی پر میری موت کنندہ ہوگی۔ اس گولی سے میں کب تک بچوں گا کون جانے۔ خیر مالک، ایک دن مرنا تو ہے ہی، پھر اب موت سے کیا ڈرنا۔ ویسے مالک، یہ بات میں نے طے کر لی ہے، اکیلا نہیں مروں گا، اپنے ساتھ 2-4 بندوں کو لے کر مروں گا۔ رولی، تمہارے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ جرائم کی دنیا سے نکل آؤ، کہیں دور جا بسو۔ مالک، کہاں جاؤں گا؟ راجہ وقار بڑا خطرناک شکاری ہے، اس نے کہاں کہاں جال لگائے ہوئے ہیں، آپ کو کیا معلوم۔ آپ ٹھہرے ایک سیدھے سادے شریف آدمی، رولی بولا۔ میں چاہتا ہوں تم بھی شریف آدمی بن جاؤ، کمال رائے نے کہا۔ مجھے کون شریف بننے دے گا؟ شریف آدمی پنا تو تھا، شریف آدمی میرے بھائی کو مار دیا، رولی نے افسردہ لہجے میں کہا۔ تم گم کیوں نہیں ہو جاتے؟ کمال رائے نے مشورہ دیا۔ گم؟ اس نے اس لفظ کو کچھ اس طرح دہرایا جیسے بات نہ سمجھا ہو۔ ہاں، کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں راجہ وقار تمہیں تلاش نہ کر سکے۔ اس ملک میں ایسی جگہ نہیں جہاں اس کے کتے نہ گھومتے ہوں، تو پھر بیرون ملک چلے جاؤ۔
کمال رائے نے تجویز پیش کی، تمہیں اس سلسلے میں مزید رقم درکار ہو تو مجھ سے آ کر لے جانا۔ اچھا مالک، سوچوں گا۔ آپ میری طرف سے پریشان نہ ہو، میری پوری زندگی خطرات سے کھیلتے ہی گزری ہے، اب خطرات سے کیا ڈرنا۔ مجھے اب اپنے آپ سے زیادہ آپ کی فکر ہے، بی بی کی فکر ہے۔ راجہ وقار آپ کا پرانا دشمن ہے، اس دشمن کو ابھی تازہ تازہ گھاؤ لگا ہے، میری جان کا دشمن بننے کے ساتھ پلٹ آپ پر بھی حملہ کرے گا۔ رولی فکر مند ہوتے ہوئے بولا، میں تمہاری بات سمجھتا ہوں رولی، وہ میرا پرانا دشمن تو ہے ہی، اب اس کو یہ بھی معلوم ہو چکا ہوگا کہ میں نے اس کی بیٹی کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے، یہ جان کر تو اس کی جان نکل گئی ہوگی۔ خیر کوئی بات نہیں رولی، میں شریف آدمی ضرور ہوں لیکن بزدل نہیں ہوں۔ راجہ وقار نے اگر پرزے نکالنے کی کوشش کی تو میں اسے دیکھ لوں گا، کمال رائے نے بڑے یقین سے کہا۔ اس بات کے بعد رولی خاموش ہو گیا، اس نے کوئی جواب نہ دیا، وہ جیسے اپنی سوچوں میں گم ہو گیا۔ رامش خیال نے راجہ وقار کی سخت توہین کی تھی، اس نے نکاح سے انکار تو کیا ہی تھا، ساتھ ہی نکاح نامہ بھی پرزے کر کے ہوا میں اچھال دیا تھا۔ راجہ وقار کو اس بات پر سخت غصہ تو تھا لیکن وہ اندر سے مطمئن بھی تھا، اس نے آرزو کو رولی کے حوالے کر دیا تھا، اب وہ شاخ ہی نہ رہی تھی جس پر رامش خیال کا آشیانہ تھا۔ راجہ وقار ایک شاطر آدمی تھا، اس نے سوچا کہ جب بنیاد ہی ختم ہو گئی تو پھر سختی یا غصہ کرنے سے کیا فائدہ، جوان خون ہے، سختی کرنے سے رام نہ ہوگا۔ ویسے اس نے سختی کا نتیجہ دیکھ بھی لیا تھا، لہٰذا راجہ وقار نے فوراً کسی سیاستدان کی طرح اپنی حکمت عملی تبدیل کی اور نیا چولا پہن کر رامش خیال کے سامنے آ گیا۔ رات گزرنے کے بعد جب رامش خیال اور ماموں رشید نے راجہ وقار کا رویہ یکسر تبدیل دیکھا تو دونوں چکنا ہو گئے، دونوں نے ایک دوسرے کو تفہیمی نظروں سے دیکھا۔ بھائی کیا معاملہ ہے؟ ماموں رشید بالآخر بولے بغیر نہ رہ سکے۔ ماموں کیا ہوا؟ یہ راجہ صاحب صبح سے کئی چکر لگا چکے ہیں، انہیں ایک دم ہماری بڑی فکر ہو گئی ہے، ہم رات کو اچھی طرح سوئے کہ نہیں، منہ دھویا کہ نہیں، ناشتے میں تم لوگ کیا لیتے ہو وغیرہ۔ بھئی کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں ماموں، لومڑی نے خرگوش کی کھال پہن لی ہے، رامش خیال نے ہنس کر کہا۔ ہاں یہی بات ہے، لیکن خرگوش کی کھال اسے پوری نہیں آ رہی ہے۔ ماموں رشید بھی چپ نہ رہے۔ ویسے وہ چھپنے کی پوری کوشش کر رہی ہے، رامش خیال بولا۔ ماموں رشید اچانک اٹھے اور دروازے کی طرف بڑھے، رامش خیال انہیں حیرت سے دیکھنے لگا۔ ماموں کہاں جا رہے ہیں؟ ماموں رشید نے کوئی جواب نہیں دیا، دروازے سے باہر نکل کر ادھر ادھر جھانکا، پھر دروازہ اندر سے بند کر کے واپس آ گئے، اس کے قریب ہی بیٹھتے ہوئے بولے، آرزو کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں معلوم ہوا، وہ کہاں ہے؟ آپ نے یہ بات نہیں کی راجہ صاحب سے؟ رامش خیال نے پوچھا۔ ہاں کی تھی، لیکن وہ اس موضوع پر کچھ کہنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ماموں اگر آرزو کو خدا ناخواستہ کچھ ہو گیا تو میں اس حویلی کو آگ لگا دوں گا، مجھے تو یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ ہم رائے صاحب کو کیا جواب دیں گے۔ انہوں نے اپنا جان کر اپنی بیٹی ہمارے حوالے کی تھی، رامش بہت برا ہوگا اگر ہم آرزو کو روشن گوٹھ نہ پہنچا سکے۔ ماموں تایا سے بات تو کریں، ہو سکتا ہے آج کچھ بتا دیں۔ میں تمہارے سامنے ہی بات کروں گا، اسے ادھر آنے تو دو۔ ابھی وہ دونوں باتوں میں مشغول تھے کہ دروازے پر بے ہنگم دستک ہوئی، دونوں نے جان لیا کہ یہ دستک راجہ وقار کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ رامش خیال نے ماموں رشید کی طرف دیکھا جیسے کہتا ہو ہوشیار، لومڑی آ گئی۔ پھر وہ دروازے کی طرف بڑھا اور اندر سے لگی چٹخنی ایک جھٹکے سے نیچے کی اور پھر جھٹکے سے ہی دروازہ کھول دیا۔ رامش خیال کے چہرے پر غصہ تھا، جیسے کسی نے خواہ آ کر ڈسٹرب کیا ہو۔ تایا آپ ہیں؟ وہ اپنے چہرے پر نرمی لاتا ہوا بولا۔ ہاں بیٹا میں ہوں، راجہ وقار کمرے میں داخل ہوتا ہوا بولا۔ ارے یہاں تو رشید بھی ہیں۔ اچھا کوئی خاص بات ہو رہی تھی؟ میٹنگ چل رہی تھی؟ بھئی شہروں میں تو بات بات پر میٹنگ ہوتی ہے، تو بابا ہمیں بھی بتاؤ، دروازہ بند کر کے کس خفیہ مسئلے پر غور ہو رہا تھا؟ اس سے پہلے ماموں رشید کچھ کہتے رامش خیال بول پڑا۔ ہم لوگ آرزو کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ دروازہ بند کر کے؟ راجہ وقار نے آنکھیں پھاڑ کر کہا۔ ایک بلی بار بار کمرے میں آ رہی تھی اس لیے دروازہ بند کر دیا، رامش خیال نے یوں ہی بہانہ کر دیا۔ ہاں بابا اس حویلی میں بلیاں بہت ہیں، رات کو جب سب مل کر شور مچاتی ہیں تو مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، راجہ وقار نے بڑے اطمینان سے کہا۔ رات کو روتی ہوئی بلیاں آپ کو اچھی لگتی ہیں؟ رات کو روتی ہوئی بلیاں آپ کو اچھی لگتی ہیں؟ اس مرتبہ ماموں رشید بولے۔ بھائی جی رات کو بلیاں اس خوفناک طریقے سے روتی ہیں میری تو جان نکلتی ہے۔ اوے رشید تم شہری لوگ ہو، تمہیں جنگل کا کیا پتا؟ بابا جنگل کا مزہ تو کوئی شیر ہی اٹھا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر راجہ وقار بے ہنگم طریقے سے ہنسا، گویا اپنے تئیں اس نے بڑی لاجواب بات کی ہو۔ رامش خیال نے جب محسوس کیا کہ راجہ وقار نے آرزو کو چھوڑ کر جنگل اور شیر کا ذکر شروع کر دیا تو اس نے پریشان ہو کر ماموں رشید کو دیکھا۔ راجہ وقار اچانک اپنی ہنسی روک کر شکار کی کوئی داستان شروع کر دے گا اور یہ داستان بڑے آرام سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لے جائے گی۔ اس نے اشارہ کیا کہ وہ آرزو کا ذکر چھیڑیں۔ وہ بھائی جی ہم لوگ جانا چاہتے ہیں۔ ارے رشید اتنے دنوں کے بعد تو آئے ہو، 2-4 دن تو ہمیں مہمان نوازی کا موقع دو۔ ٹھیک ہے بابا مجھے معلوم ہے کنسٹرکشن کا کام کرتے ہو، اس کام میں 100 جھگڑے ہوتے ہیں، چلے جانا 1-2 دن تو رکو، راجہ وقار نے ہنستے ہوئے کہا۔ بھائی جی آپ سے ایک بات پوچھنا تھی، ماموں رشید نے فوراً پینترا بدلا۔ ہاں ہاں پوچھو بابا، ضرور پوچھو، جو مرضی آئے پوچھو، بس اس چھوکری کے بارے میں کچھ نہ پوچھنا۔ راجہ وقار ایک کائیاں آدمی تھا، اس نے وہ بات کہہ دی جو اس کے دل میں تھی۔
کیوں بھائی جی، اس کے بارے میں کیوں نہ پوچھے؟ آپ جانتے ہیں وہ محض ایک چھوکری نہیں ہے، رامش خیال کی منکوہا ہے۔